السلام علیکم میم. شکر کریں رحمان الرحیم. ہر اتوار کی طرح بھی ہم آپ کو خلافت چاہیے کہ 45 خلافت چل رہا ہے. انشاءاللہ آج بھی ہم مجلس نمبر 39 کا بیان رکھیں گے. آج 22 جون 2025 لہٰذا 1446 اقبال. اس وقت پیارے والدین سید کی مجلس ہوئی تھی. اس وقت جمعے کا دن صبح کا وقت 12 رجب 545 ڈگری جو خانجہ کے نمبر 39 39. اگر دنیا و آخرت کی بادشاہ چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. ہاں، اگر تو دنیا و آخرت کی بادشاہ چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. بس اپنے نفس پر اور دوسروں پر حاکم سردار بن جائے گا. میں تیرا خیر خواہ ہوں، میری نصیحت مان لے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، مجھ کو سچا سمجھ لے. جب تو جھوٹا بنے گا اور جھٹلائے گا تو تجھ سے بھی جھوٹ بولا جائے گا اور تجھ کو بھی جھٹلایا جائے گا. اور جب تو سچا بنے گا اور سچا سمجھے گا اور تجھ سے سچ بولا جائے گا اور تجھ کو سچا سمجھا جائے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. یعنی انسان اکثر جھوٹ سے جو کام لیتے تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرتے. اس لیے ایک سچ بولا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نقصان ہو نہ سچ بولا تو ویسا ہی بھرے. اپنے دین کے مرض کی دوا مجھ سے لے اور اس کا استعمال کر، یقیناً تندرستی حاصل ہوگی. یعنی مطلب مثال دے رہے ہیں، دین کا درس لو، ہر بات میری سنو، غور کرو، عمل کرو تاکہ تم فائدے میں رہو. دین کے مرض کی دوا مجھ سے لے اور اس کا استعمال کر، یقیناً تندرستی حاصل ہوگی. متقدین کی حالت تھی کہ وہ دین اور قلوب کے طبیبوں یعنی اولیاء و صالحین کی تلاش میں پورب اور پچھم میں گشت لگاتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی مل جاتا تو اپنے دین کی دوا اسے چاہا کرتے تھے. میں اس سے پہلے بھی بولا تھا، یاد ہے، اس زمانے میں، پہلے زمانے میں اچھے علم والے، تقوی والے، پرہیزگار جو پیر ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، ان کی تلاش کرتے تھے لوگ. اگر اپنے محلے میں یا اپنے گاؤں میں نہیں ملے، کوئی اور گاؤں میں جا کے تلاش کرے. وہاں نہیں ملے تو اور کوئی دوسرے گاؤں میں یا شہر میں جا کے ڈھونڈتے تھے تاکہ اپنی اصلاح ہونا، اچھے بننا، دین کی معلومات ہونا، ہم بھی دین کے جنت کے حقدار ہونا. یہ مقصد رہتا تھا. آج کے دور میں اللہ کا فضل کرم کیتا ہے کہ ہر محلے میں ایک نہ ایک پیر ہے، ایک نہ ایک تو پیر ہے اور سید بھی ہے، آسانی سے مل جا رہے. ایک شہر میں تو کئی سووں میں، ہزاروں میں سید سادات پیر ہے، مطلب غیر سید پیر. یہ تو مل جا رہے، علم والے مل جا رہے، مگر لوگ وہاں نہیں جا رہے. کاہلی کر تو اپنے دین کی دوا اس سے چاہا کرتے تھے. تمہاری آج یہ حالت ہے کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بغض کے قابل اور علماء ہے اور اولیاء ہی ہے جو ادب اور علم سکھانے والے. یعنی اکثر لوگ علماء اور پیر کو ہی نشانہ بنا کے رکھے ہوئے، ان کو کیا تھا، ان کو کیا تھا، یہ جو نقطہ چینیاں کر دو. خود کو کچھ نہیں آتا مگر پیروں پہ نقطہ چینی کرتا وہ بیان کرو. نزدیک سب سے زیادہ بغض کے قابل فقہا اور علماء اور اولیاء ہی ہیں جو ادب اور علم سکھانے والے ہیں. بس ضرور ہے کہ دوا تمہارے ہاتھ نہ آئے. میرا علم اور میری طبابت تیرے لیے کیا مفید ہو سکتی ہے کہ ہر روز میں تیرے لیے ایک بنیاد قائم کرتا ہوں اور تو اس کو توڑ دیتا ہوں.
میں تجھ کو دوا بتاتا ہوں اور تو اس کا استعمال نہیں کرتا. ایک مثال دے رہے ہیں. رات دن میں تجھے درس دے رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, بار بار بول رہا ہوں, تو عمل ہی نہیں کر رہا ہوں. دوا استعمال ہی نہیں کر رہا تو بیمار کا بیماری رہے گا. اس کا استعمال میں تجھ سے کہتا ہوں کہ یہ لقمہ مت کھا, اس کے اندر زہر ہے, اور یہ لقمہ کھا کہ اس میں دوا ہے, مگر تو میری مخالفت کرتا ہوں اور وہی کھاتا ہے اس میں زہر ہے. دین کی بات, اچھی بات سکھا تو نہیں سیکھتے, جا کے غلط دوستوں میں رہ کے گٹکا, پان, سگریٹ وغیرہ, شراب کی عادت پڑ جاتی. اس کو اچھا ہے سمجھ, مثال دے رہے, اور وہی کھاتا ہے جس میں زہر ہے. تو عنقریب اس کا اثر تیرے دین اور ایمان کے بدن میں ظاہر ہو جائے گا. میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں, اور نہ تیری تلوار سے ڈرتا ہوں اور نہ تیرے زر کا خواہاں ہوں. حضور فرما رہے ہیں نہ تیرے سے کوئی لالچ نہیں, نہ جن سے, نہ بشر سے, نہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے, نہ درندوں سے, نہ سانپ سے, بچھو, زہریلے جانوروں سے, اور نہ ساری مخلوقات میں کسی چیز سے. علم پر عمل رکھنے والے مشائخ کو حقیر نہ سمجھو. جو بڑی بات کر رہے ہیں, علم رکھنے والے مشائخ جو پیر رہتے ہیں ان کو ہی لوگ کونے میں کر دے رہے ہیں, ان کو ہی حقیر سمجھ رہے ہیں, ان کے پاس ہی نہیں جا رہے, دوسروں کے نہیں جا رہے. جہاں مشغلے ہے, جہاں تماشے ہے, وہاں جا رہے ہیں, یا پھر شعبے بازی جہاں ہے گڈیا دان کے بیٹھے وہاں جا رہے ہیں, دل بہلائی کی وجہ سے جا رہے ہیں. جہاں حقیقی پیر ہے, جہاں حقیقی تعلیم ہے, حقیقہ جہاں علم ہے, مشاغل, وہاں نہیں جا رہے. تو وہی فرما رہے آپ وہاں جاؤ, اور اس کے پیغمبر اور اس کے بندوں میں ان نیکوکاروں سے واقف نہیں ہو جو اس کی معیت میں قائم, اس کے افعال پر راضی رہنے والے ہوں. ساری سلامتی فضا و قدر پر راضی رہنے اور آرزو کو پوتا کرنے اور دنیا کی رقم کو دینے میں. یعنی انسان, مومن, مسلمان, اللہ کی تمام دیے ہوئے چیزوں پہ راضی ہونا ہے, فضا و قدر پہ بھی راضی رہنا. اور چیز نہیں میری جان میں ٹھیک ہے, تو تکلیف ہو رہی ٹھیک ہے, بس سنبھالنا, گلا شکوا نہیں کرنا کسی سے بھی, نہ اللہ سے. دنیا کی رغبت کھو دینے میں ہے. یعنی آرزو مت رکھو, دنیا کی خواہش مت رکھو. بس جب تم اپنے نفوس میں کمزوری پاؤ کہ دنیا کی محبت دور نہ کر سکو, تو موت کو یاد رکھنا, آرزو کو پوتا کرنا لازم پکو. یعنی جتنے آرزو خواہش ہے اس کو کم کرتے چلے جاؤ, کم کرتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خانہ شانہ سے حدیث سے نقل فرمائی ہے کہ قرب کے طلب کرنے والوں نے فرائض ادا کرنے سے زیادہ کسی چیز سے بھی میرا قرب نہیں پایا, اور بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے سے میرا مخالف بنتا رہتا. میں بار بار راتوں میں اولیاء کرام کا طریقہ رہا کہ تعلیم بھی دی ہم تمام کو, سب مسلمانوں کو تعلیم دی کہ راتوں میں عبادت کرو, کیونکہ راتوں کی عبادت, نوافل کی عبادت اللہ بہت پسند کرتا ہے. جب وہ عبادتوں کو پسند کر لے گا, چاہے ٹوٹی پھوٹی سے, چاہے کبھی دل سے, کبھی بغیر دل سے پڑھتے لوگ نماز, کبھی وسوسے آتے, کبھی خیالات آتے, پڑھو ویسی پڑھو مگر پڑھتے رہو. ایک نہ ایک دن تو ایسا تقویٰ تو آئے گا. اللہ تعالیٰ وہی عبادتوں کو قبول کرتا ہے, وہ بندے کو منفرد کر دیتا ہے. اور آگے میں پڑھا تھا, فرمایا کہ جس طرح راتوں میں چمکتے تارے ہم دیکھتے, ہم اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو تارے نظر آتے ہیں چمکتے اندھیرے آسمان پہ, تو اسی طرح جہاں جس گھروں میں عبادت ہوتی راتوں میں, فرشتے بھی دیکھتے کہ ہمارے گھر چمکتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں عبادت ہوتی رات میں تو آسمان کے فرشتے ہمارے گھر کو پہچان دیں. تو راتوں کی عبادت کام کی ہے, اور اللہ منفرد کر دیتا ہوں, پھر اس کو محبوب بنا لیتا ہے. تو میں اس کی سماعت و بصارت اور ہاتھ اور کچھ بن جاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمارا اس کو منفرد کر لیتا ہوں, اس کی سماعت, بصارت, اس کی ہر وہ چیز بن جاتا ہوں. ہاتھ سے جو کام کر رہا وہ بھی بن جاتا ہوں. زبان سے کوئی بول رہی, ہم جیسے کسی کو دعا دے دی, اگر لگ گئی تو انہیں خوش ہو جاتا, تو ہماری نہیں ہے اللہ کی زبان سمجھ, ہم کو منفرد کر لیا تو وہ زبان میں تاثیر آ جاتا. سماعت و بصارت, ہاتھ اور پشت بن جاتا کہ مجھے سے سنتا ہے, مجھے سے دیکھتا ہے, اور مجھے سے تھامتا ہے. یعنی اللہ بندے میں شامل ہو جاتا, بلکہ شامل ہے,
اس کو پہچاننا ہے. کب پہچانیں گے؟ عبادتیں کریں گے, ریاضتیں کریں گے, کثرت سے ذکر اذکار کریں گے اور تقوی پہ چلیں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ہاتھ بن جاتا, پاؤں بن جاتا, ہر وہ چیز سراپا ہو جاتا. اپنے جملہ افعال کو تعالیٰ اسے سمجھنے لگتا ہے, اور اس کی وجہ سے اپنے طاقت, اپنے زور اور اپنے نفس اور دوسروں کی طرف نظر کرنے سے باہر نکل آتا ہے. اس کی حرکات اور قوت و زور تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے, نہ اپنے نفس سے اور نہ مخلوق سے. وہ اپنے نفس اور دنیا اور آخرت سب سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور سراپا طاقت بن جاتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ مقرب حق بنے. اس کی طاعت ہم تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتی ہے. طاعت سے محبت خود نصیب ہوتا ہے, اور معصیت سے بغض اور خود حاصل ہوتا ہے. یعنی عبادتوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. عبادتیں نوافل پڑھیں گے, قرب حاصل ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بندے کی زبان میں تاثیر بھی دیتا ہے. مگر تقوی پہ چلنا چاہیے. پہلے تو علم سیکھنا چاہیے. پیر کوئی بھی پیر کرنے جانا ہے, بیٹھنا ہے, حاصل کرنا ہے, اس کے بعد میں راتیں عبادتیں کرنا ہے. وہ بعد میں ایک مقام آتا ہے کہ اپنی زبان میں تاثیر ہے. یہ دوسری چیز, دوسری بات کیا بتائیں؟ بہت حاصل طاعت سے انس پیدا ہوتا ہے. طاعت سے انس پیدا ہوتا ہے, اور معاشیت سے وحشت پیدا ہوتی ہے. گناہوں سے کوئی بندہ تعلیم نہیں لے رہا, پیر کے نہیں جا رہا, گناہ کر رہا, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ متوش ہو جاتا ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جو خطا کرے گا وہ متوش ہوگا, یعنی بے چین بے قرار ہو جائے گا. خطا کرے گا تو اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرے گا. جیسے چوری, چکاری, دھوکہ دہی, لوگوں کو مارنا, پیٹنا, ظلم کرنا, زیادتی کرنا, دھوکے دینا, پینا, کھانا, جو حرام چیز اللہ تعالیٰ کو منع کرا, وہ حرام چیزوں کو عمدن استعمال کرنا, اس سے کیا ہوتا؟ متوش ہو جاتا, ہمیشہ فکر مند, پریشان رہنے والا ہو جاتا. شریعت کی اتباع سے خیر حاصل ہوتی ہے, اور شرع کی مخالفت سے شر حاصل ہوتا ہے. یعنی شرع کی مخالفت سے شر حاصل ہوتا ہے. جس کی ساری حالتوں میں شریعت رفیق نہ ہو, تباہ کاروں کے ساتھ ایک تباہ ہونے والا وہ بھی ہے. کام کر اور صحیح کر, اور عمل پر بھروسہ مت کر, کیونکہ عمل کو ترک کرنے والا کہ عمل کیے بغیر نجات کو متوقع محض تمام والا ہے. عمل پر بھروسہ کرنے والا خود پسند اور مغرور ہے. مخلوق میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک گروہ دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے, اور ایک گروہ جنت اور دوزخ کے درمیان قائم ہے, اور ایک گروہ مخلوق اور خالق کے درمیان قائم. اگر تو زاہد ہے تب تو دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے, کہ آخرت پر طالب اور دنیا سے متنفر ہے. اور اگر تو خائف ہے تو جنت اور دوزخ کے درمیان قائم ہے, کہ جنت کا خواہاں ہے اور جہنم سے ترسا. اور اگر تو عارف ہے تو مخلوق اور خالق کے درمیان قائم ہے. اگر تو عارف ہے, اللہ کو جاننے والا ہے, تو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے, کہ کبھی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے اور کبھی خالق کی طرف. آخرت کے احوال اور حساب اور جو کچھ بھی وہاں پیش آنے والا ہے, لوگوں کو پہچانتا ہے اور ان کو آگاہ بناتا ہے, بلکہ ان کو خبر دیتا ہے. یا پھر ہم اس کو روک دیں گے جی, انشاءاللہ پھر آئندہ آگے جاری رکھیں گے. اللہ کی دعا ہے, اللہ کی دعا کرتے ہیں تمام معاف فرما, درگزر فرما, ان کے راستے پر چلا, جان سے بچا, پناہ میں رکھ, اور اپنے فضل و کرم میں رکھ. صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے تمام سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور تمام اہل بیت اطہار کے ہمارے دلوں میں محبت اور قائم رکھ. ہماری نسلوں در نسلوں تک ایمان پر قائم رکھ, اور اہل بیت اطہار سے محبت پر قائم رکھ, اور ہر جگہ مسلمانوں کا بول بالا ہو, کامیابی عطا ہو. اور جتنے مریدین حاضر ان کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اس کے لوگ بھی نہیں ہے, روزگار کے بچے ہیں, اور جو پریشان ہیں اور دیگر جتنے مسئلے مسائل بولے مسئلے حل ہو جائے. تمام حاسدین کے حسد سے بچا, فلوں کے شر انگیز سے بچا, اور تمام مصیبتوں سے پریشانی سے ہم تمام کو
مجھے تیرے پاک کے صدقے پاک وسلم کی سب سے حضور نبی کرم مقام اور ان کی تمام اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل میں تیرے پاک کے طفیل اور سے پاک سرکار کے صدقے میں تمام کی حاجتوں میں ملا کر ہم تمام کو اپنی حفاظت میں رکھ ہمارے تمام جتنے کام ہونے والے مزید آسانی سے کرتے میری بات کام نہیں ہونے کاموں کو کرنے والے کامیابی عطا فرما ہر کام میں ہم تمام کو کامیابی عطا فرما اور حلال بھی عطا فرما آج تک تو مالک حلال بھی عطا کیا ہے اور مرے تب تک حلال بھی عطا فرما ہم تمام حرام کاموں سے حرام خداؤں سے ہم کو محفوظ رکھ اور خدا جو ہم سب سے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کرنے کی طرف عطا فرما اور پانچ کرتا جو جنت کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کرنے کی طرف عطا فرما ہماری سبھی باتوں کا تمام گناہ معاف فرما اسماعیل بھی بنی حاضرین ہماری ان کے حاجتوں کو پورا کر اور اسماعیل بھی کامیابی عطا فرما محفوظ فرما ہماری ہماری دعا کو قبول اور محفوظ فرما فضل سبحانك رب العزة عما يصفون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين بإخلاص الله.